ڈاکٹر ذاکر نائک مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں ان کے ہمراہ ان کے صاحبزادے فارق نائک بھی تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مہمان کو گلدستہ پیش کیا اور تحائف دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کو پرفیوم کا تحفہ دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اور جیسے میں اندر کہا کہ میری بہت تمنا تھی ان سے ملوں، اور وہ آج پوری ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی وجہ سے۔ ایک بار فون پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے ان سے الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین پاکستان کے ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ، اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی۔ اسی لیے میں نے کہا مستثنی صاحب سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں اور کچھ لوگ ملنے آئے تھے کل، میں انہیں پہلے ان سے ملوں گا باقی ملوں گا، تو ترتیب ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ قبول فرمائے۔ جیسے کہ جانتے ہوں کہ میرا جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ایک کمپیریٹیو ریلیجن، تقابلی ادیان، اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، تو وہ میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دے۔ تو میں ایک الگ فیلڈ سے ہوں، اور یہ دعوتی میدان میں متاثر ہوا شیخ احمد دیدار سے، اور میری تمنا تھی اور میرے والدین کی تمنا بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور اس وقت میرے نزدیک سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، جو انسانیت کی خدمت کر سکتا۔ جب میں شیخ احمد دیدار صاحب سے ملا، ان سے متاثر ہوا، پھر قرآن کا ترجمہ، قرآن کو اور ترجمے سے پڑھنے لگا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے بہترین پروفیشن، پیشہ ہے وہ داعی کا ہے۔ تو جب مجھے ایک اچھا پیشہ ملا جو ڈاکٹر سے بھی اچھا ہے، تو میں تبدیل ہوا ڈاکٹر آف اے باڈی ٹو ڈاکٹر آف اے سول۔ ایک طبیب سے جو بدن کا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، میں کنورٹ ہوا روح کے طبیب کے ساتھ، علم الابدان سے علم الادیان۔ الحمدللہ۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے زبان میں لکنت تھی، کہتے ہیں اسٹیمرنگ، اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، میں نام ذاکر ہے، یہ زبان میں لکنت تھی۔ اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا، لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں گا، کیونکہ لکنت تھی زبان میں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، شیخ دیدار سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو شروع میں کہا، اور وہ دعا جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اکثر علماء اس کی ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے لیے اور لاگو ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان میں لکنت تھی جو عام علماء کی زبان میں نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صدر کو بڑا کرو، اور جو لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے، جو بیریئر ہے، اسے نکال دے، اور زبان کا بیریئر بھی تو میرے ڈبل لاگو ہوتا ہے، کیونکہ میرے زبان میں لکنت ہے۔ اور اللہ کی مدد سے میں تقریر کرنا شروع کیا، اور اللہ کی فضل سے اللہ نے
मोहम्मद दाली, जो तो मैं नाचीज़ हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा करोड़ों लोग जो इल्म रखते हैं इस्लाम का उसके बारे में, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद दाली लोगों के दिल में मेरे लिए, तो ये हाज़ा बिन फज़ल रब्बिक। और पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने तो इसीलिए पाकिस्तानी से लगा हुआ है। और माशाल्लाह कई पाकिस्तान जब मैं जाता हूँ गल्फ़ कंट्री में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो या क़तर हो या यूके हो या अमेरिका हो, तो अक्सर पाकिस्तानियों से मुलाकात होती है। तो मेरे फ़ोन के लिस्ट में पाकिस्तानी की तादाद सबसे ज़्यादा है नेशनलिटी में। हालांकि पाकिस्तान जो मैं आया था बहुत पहले आया था 1991 में, 33 साल बाद अभी आया, और ये पहले बार इंशाअल्लाह जो उम्मीद है एक तकरीर के सिलसिले में। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये मोहब्बत और बढ़ाए। और मेरा मिशन हमेशा रहा कि जो अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो, आपस में तफर्रक मत करो। तो ये मेरे लाइफ का एक मिशन है। और जो कुरान की जो अहम आयत है जो मेरे लिए मास्टर की है, मास्टर की दावती मैदान में, उस सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहल किताब, ओ अहले किताब यहूद व नसारा, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह की इबादत करें। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए, लेकिन आम तौर पे कोई भी गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे बुद्ध हो, आपस में यकसानियत की बात करें। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। मैं एक स्टेप फर्दर लेके जाता हूँ, मैं ये मुसलमानों से भी कर सकते, हमारे जितने मुख्तलिफ मज़ाहब या फ़िरके हैं उसमें भी ताइला कलमतुन सवाइम बैना बैनकुम। और हम जानते हैं कि अक्सर जितने भी मज़हब है, और मैं चारों अइम्मा की इज़्ज़त करता हूँ, 90% से 90% से ज़्यादा, या बोल सकते हैं 95% उनमें यकसानियत है। लेकिन अक्सर मुसलमान वो 2% या 4% या 5% जो इख्तिलाफ है उनके अंदर उलझ जाते, और जो यकसानियत है उसको छोड़ देते। तो मेरे लाइफ का ये भी मिशन है कि जितने मुसलमान दिगर मज़ाहिब के, दिगर गौर फ़िक्र के, उनके साथ रहे। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की मदद, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, क्या मेरे चाहने वाले हर फ़िरके में माशाअल्लाह, जो शिद्दत के लोग हैं वो शायद मुझसे नाराज़ है। अल्लाह की मदद है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली। और आप जानते हैं कि जो सहाबा थे, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। हम जब पढ़ेंगे सहाबा की सीरा, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल मेरे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। तो अल्लाह ने मोहब्बत मेरे चाहने वालों में भी डाली। तो जहाँ मैं जाता हूँ लोग मोहब्बत से मिलते। कुछ है जो लोग तनकीद करते, जिस तरीके से अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल के लिए भी, हर अल्लाह के रसूल के लिए एक एनिमी, एक दुश्मन हमेशा रहेगा, कुरान की आयत है। तो जो लोग अल्लाह से काम निकालता है उनको शोहरत के साथ साथ लोग उनके ख़िलाफ़ भी होते। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, तो दावती मैदान का एक पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग कुरान और अल्लाह के रसूल की बात पे यकसा हो और यूनाइट हो। इसके ऊपर एक मैंने तकरीर की थी, द यूनिटी इन द मुस्लिम उम्मा, उम्मत में कैसा एक यूनिटी पैदा करे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का दौरा मुफीद होगा मेरे लिए खुसूसन। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत मैं तकरीर कर लेता हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। मौलाना फजल रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को सराहते हुए कहा कि हमारे नहायत काबिल एहतराम मेहमान गरामी जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके साथ शरीक वफ़द, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह हमारे घर को उन्होंने आज रौनक बख्शी, उनकी तशरीफ़ावरी से हमारा पूरा मुल्क खुशकिस्मत है
اور پورے ملک میں ان کے لیے ایک استقبال ہے، ان کے لیے خوش آمدید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ تشریف آوری ان کے عزت میں بھی اضافے کا سبب بنے، اور جو مشن ان کے سامنے ہے دین اسلام کی دعوت کا، اس میں مزید اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ دیتے ہیں، نقلی جوابات بھی ہیں اور عقلی جوابات بھی ہیں، لاجک کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور جس سے کہ یہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، دین اسلام کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، اور جس میں صرف مسلمانوں کو وحدت کی دعوت نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کا سبب بنتا ہے، اور بہت سی دنیا کے مسلمان وہ ان کی دعوت پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، ایمان کے نور سے منور ہوئے ہیں، کلمہ شریف ان کو نصیب ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی مشن اور ان کی محنت اور ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں، اور یہ محنت ایک ثمرآور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف سے بھی، پوری جماعت کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے، پورے پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور وہ یہاں پر مہمان نہیں ہیں، وہ یہاں میزبان ہیں، اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، اور ایک اسلامی ماحول اور مسلمانوں کا ماحول ان کو نصیب ہے، تو یقیناً وہ پاکستان میں اپنی موجودگی کو انشاءاللہ سکون کا باعث سمجھیں گے، راحت کا باعث سمجھیں گے، اور اللہ کرے کہ ان کی پاکستان میں موجودگی مسلسل سکون، راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں نماز مغرب بھی ادا کی۔